ویلکم بیک. وقت سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے اور 5 اگست کے گزشتہ سال کے اس غیر آئینی اقدام کے حوالے سے، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی نہیں، ساؤتھ ایشیا کی نہیں بلکہ اس خطے کی ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں. آج بھی اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جو کہ تجزیہ کریں گے، تبصرہ کریں گے اور انالائز کریں گے اس صورتحال کو جو کہ اس خطے میں اس وقت پیدا ہے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بیرسٹر افضل جعفری جو کہ انٹرنیشنل لا کے ماہر ہیں، مصنف بھی ہیں، کالمسٹ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ دانشورانہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ان سے ان کا پرسپیکٹو لیں گے. سینٹ آف پاکستان کی اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر انوار کاکڑ جو کہ آج اجلاس بھی تھا سینٹ کا، وہاں سے سیدھے تشریف لا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے اور ایک پارلیمنٹرین کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ان سے لیں گے. اس کے علاوہ آج ٹیلی ویژن کی معروف اور ماہر تجزیہ نگار سینئر اینکر آسمہ شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ، آپ کو بھی اور دیگر مہمانوں کو بھی ویلکم. انوار کاکڑ سے بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے بیرسٹر صاحب کا یہ جو نقشے والا معاملہ ہے جو کہ ایک نئی چیز ہے، اس کو بہت زیادہ ہائپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، ہائپ ہے بھی بڑا واقعہ. اس پہ ان کا میں پرسپیکٹو لوں گا ایک ماہر قانون کے طور پر. دیکھیں، یہ تو بات درست ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے کلیم بھی رہا ہے، ہمارے نقشوں میں یہ چیز شامل بھی تھی اور ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ کہا ہے، اپنا ٹوٹ ٹنگ کہا ہے. یہ جو نقشہ جاری کیا گیا ہے انویلنگ آف دس نیو میپ، اس کی بین الاقوامی طور پر کتنی اہمیت ہوگی، کتنا مضبوط کیس ہو جائے گا ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں، سیکورٹی کونسل میں، بین الاقوامی فوراز پر بات کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک آزاد ملک نے، ایک ڈیموکریٹک ملک نے اپنے نقشے میں باقاعدہ اس علاقے کو شو کر دیا ہے. دیکھیں، اس کے 2 اینگلز ہیں، ایک اینگل ہے لیگل، ایک ہے پولیٹیکل، اور دونوں جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. لیگل اینگل یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ کیبنٹ کے ذریعے، جیسے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سمبولک میسج ہے کہ لیگلی ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈیکلریشن ہے، لیگل ڈیکلریشن ہے کہ دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان. نمبر 1. نمبر 2 ریگارڈنگ کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایک جو ہے وہ ٹیریٹری ہے، تو انڈیا کو بھی ایک سگنیفیکنٹ میسج ہے اس سے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی میسج ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو ہیں ابھی بھی ویلڈ ریزولوشنز ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا ایک ڈیموکریٹک میتھڈ کے ذریعے، فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ کے ذریعے. تو یہ چیز بہت سگنیفیکنٹ ہے لیگل پرسپیکٹو میں. پولیٹیکلی دیکھیے کہ ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از آلویز ابو لا، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر تو زیادہ ایشو ہے کہ انٹرنیشنل لا کے طور کے اوپر اگر دیکھیں تو پاکستان کا کیس بہت سالڈ ہے. پاکستان کا جو کشمیر پہ جو کلیم ہے اور جو کشمیر کی فریڈم موومنٹ ہے وہ ایک لیجٹمیٹ لیگل موومنٹ ہے ہر اینگل سے، بالخصوص یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک، اب اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورلڈ کانشیس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو ہے فارن آفس اپنی ایکٹیویٹی کرے، جس میں یونائٹڈ نیشنز تک، OIC تک، اور جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے ڈپلومیٹک مشنز جو دوسرے ممالک میں ہیں ان میں ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، سیمینارز ہوں، آرٹیکل رائٹنگ ہو. انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اپروچ کیا جائے، وہ سیمینارز ہولڈ کرتی ہیں، ڈائلاگس ہولڈ کرتی ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، اس طرح ہائی لائٹ کیا جائے. پھر ایک چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا جائے جو ہیومینیٹیرین ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جموں اینڈ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ٹیریٹوریل ایشو ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر پولیٹیکل سوورینٹی کس کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، انڈیا کی ہوگی، وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پیپل آف جموں اینڈ کشمیر نے تھرو فیئر اینڈ فری پلیبسائٹ جو انٹرنیشنل لا. یہ کشمیر کا یہی بات پوچھنی میں نے، یہ جو قوانین ہیں یہ خاص طور پہ ڈومیسائل کے اور کسی کا رہائشی حق جو ہے وہ چھین لیا جائے اور کسی اور کو جس کا تعلق اس دھرتی سے نہ ہو اس کو دے دیا جائے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی استحصال ہوتا ہے تو جو قوانین ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ مظلوم کو اور محروم کو حق دیتی ہیں. جب گزشتہ سال 370 کا جو تھا ریووک کیا گیا اور اس کے ذریعے جو آئینی حیثیت ختم کر دی گئی، تو ایک آسرا یہ تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ یا بھارتی عدالتیں، جن کا یہ جو دعویٰ یہ ہے ایک ڈیموکریسی میں عدالتوں کا آزاد ہونا چاہیے، ہمارا تصور یہ ہے، ہمارا آئیڈیل صورتحال یہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہیں. قانون دان جو ہے، دنیا کے قانون دان اور جو دنیا کے جورسٹ ہیں، وہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آسمہ شرازی صاحبہ نے جو باتیں کی ان کی تائید کروں گا، اور سینیٹر کاکڑ صاحب نے جو باتیں کی ان کی تائید کروں گا. دیکھیں، ہندوتوا کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہندوتوا ہے کیا اور ہندوتوا کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور ہندوتوا کے ذریعے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے گھر واپسی، یہ بیسکلی کرسچنز اور مسلمز کے خلاف کہ یہ انویڈرز تھے
اور جو یہاں پہ لوگ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں ان کو اپنے گھر واپس آنا ہے، یعنی کہ ہندوتوا میں ہندو مذہب میں واپس آنا ہے، اس کے لیے ایک کھلے عام ایک کمپین کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو کوشچن کیا بڑا پرٹنٹ کوشچن ہے آرٹیکل 370 کا۔ دیکھیے آرٹیکل 370 کو جیسے انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اس میں اپنے کانسٹیٹیوشن کو مرڈر کیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو بیسکلی جو ان کانسٹیٹیوشنل وے کے ذریعے پروسیڈ کر کے انہوں نے امینڈ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں کی جو عدالتیں ہیں انفارچونیٹ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ وہ بیسکلی جو ایک سو کالڈ ڈیموکریسی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ دے رہے تھے اور جو امپریشن دے رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے بابری مسجد کے اوپر جو ہندو ٹیمپل بنانے کی جو انوگریشن ہے وہ بھی انہی دنوں میں کرنا آج ہی کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک بیسکلی کیا چیز ہے، سمبولک ہے، ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کے مسلمانوں کو اور سب کانٹیننٹ کے باقی مسلمانوں کو، بے شک وہ بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں۔ جہاں تک جورسٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیے جورسٹ جو ہے وہ انڈیا کے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر کنڈیم کیا ہے۔ انڈین اپوزیشن نے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کو کنڈیم کیا، کانگریس نے کنڈیم کیا، پاکستان سے اور باقی انٹرنیشنل اس میں بہت سے لوگوں نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہیں اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ایکسپریس کیا ہے۔ اب یہاں پہ پریکٹیکل ایک ایشو آ گیا کیا کہ دیکھیے جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ وائلنس کے ساتھ بیکڈ ہوتی ہیں، تو وہ وائلنس طاقت پہ بلیو کرتی ہیں، وہ دلیل پہ بات نہیں کرتی، وہ مکالمے پہ بات نہیں کرتی، وہ وائلنس بیسڈ ہے اور یہ وائلنس کو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے ایک ویپن آف وار کے طور کے اوپر اڈاپٹ کیا ہے۔ ویلکم بیک، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے برسر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، کسی کا جو معاشی حق ہے چھیننا، گزشتہ 1 سال میں $4 ارب کا مقبوضہ کشمیر کی جو لوکل اکانومی تھی اس کو نقصان پہنچا ہے، ان سب چیزوں کو لے کر قانون دان جو ہیں، آپ لوگ ہیں، وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے جس کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جیسے بھی بریک سے پہلے جو ہے آسمہ شرائع صاحبہ نے بھی کہا، کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس طرح ہم ڈیولپ نہیں کر پائے اس موومنٹ کو۔ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کی آزادی کی، اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جانے کے لیے ہمیں جو ایفرٹس کرنی چاہیے تھیں در حقیقت وہ ہم نہیں کر پائے اور وہ اچیو بھی ہم اس کا کوئی رزلٹ نہیں کر پائے۔ اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بنے بے شک، لیکن اس میں جو ہے ایکسپرٹس کو ساتھ دیا جائے، ایک جرنلسٹ کو، ایک ایکسپرٹ انٹرنیشنل لا کے جو ماہرین ہوں، جن کو جموں اینڈ کشمیر کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، لیگل ہسٹری کا پتہ ہو، پولیٹیکل ہسٹری کا پتہ ہو، ڈائنامکس کا پتہ ہو، وہ تاکہ اپنا کیس جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پریزنٹ کر سکیں، وہ بتا سکیں کہ ڈیموگرافک چینج کیوں انڈیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ بتا سکیں کہ یہ جو لاز بنائے گئے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں، وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کے خلاف ہیں، اس کی وائلیشن میں ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔